واقعہ کربلا 61 سن ہجری 10 محرم الحرام کو کربلا میں پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ حق اور باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا۔ ایک طرف تو سید الشہداء، نواس رسول، سبط رسول، ریحانت الرسول، حضرت علی المرتضی شیر خدا کے لخت جگر، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے حضرت امام حسین تھے، اور ایک طرف یزید مردود، بدبخت، شقی ازلی ابدی، یزید پلید، فاسق، فاجر، جری علی الکبائر تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام پر اور اس مارکے میں اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اپنے 6 مہینے کے علی اصغر، اپنے صاحبزادے کو بھی قربان کر دیا، 18 سال کے علی اکبر کو بھی قربان کر دیا، اپنے کنبے کو قربان کر کے یہ سبق دیا آنے والے قیامت تک تمام مسلمانوں کو کہ میں اپنی جان کو قربان کر رہا ہوں، اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو قربان کر رہا ہوں اس اسلام کی سربلندی کے لیے۔ تمہیں یہ سبق ہے کہ تم نے تا قیامت کبھی بھی باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی، حق کے ساتھ قائم اور دائم رہنا ہے۔ اپنی جان کو قربان کرنے کی باری آئے تو قربان کر دینا ہے، لیکن اسلام پہ آنچ نہیں آنے دینی اور فاسق، فاجر، بدکار کے ہاتھ پر بیعت بھی نہیں کرنی۔ یہ امام علی مقام نے ہمیں سبق دیا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو یقینی تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تو پوری دنیا پر اجاگر اور واضح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ہما ریحانتی فی الدنیا، کہ دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، دونوں میرے پھول ہیں۔ امام کا قلم چلتا ہے، فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام کربلا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور پھر نذرانہ پیش کر کے اس دین کو بچاتے ہیں۔ شیخ محقق نے کیا خوب کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ اور ڈاکٹر اقبال کا قلم چلتا، کہتے ہیں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزید مر گیا، یزید مٹ گیا، یزید مردود ہو گیا، یزید ہلاک ہو گیا، لیکن نام ہے تو امام علی مقام کا نام باقی ہے۔ کیوں اللہ فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ شہید زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں۔ ام حسبتم، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بیشتر آیات ہیں جو شہداء کی فضیلت اور عظمت پر مشتمل ہیں، لہذا بہت طویل واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ کربلا۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم اور ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے رہ کر سید الشہداء امام علی مقام نواس رسول نے جو صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے، جو استقامت کے پہاڑ ثابت ہوئے، اور پھر شجاعت اور بہادری کے وہ گر دکھائے۔ اللہ اکبر کہ یزیدی لشکر تو اندھا ہو چکا تھا، لیکن جب یہ آسمان بھی اور آسمانی مخلوق بھی اس منظر کو ملاحظہ کر رہی تھی کہ 72 کا لشکر ہے ایک طرف جو کہ اہل بیت اطہار کا لشکر ہے، اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے جو کہ یزیدی کوفیوں کا لشکر ہے، لیکن جنگ فجر کے بعد شروع ہوتی ہے اور عصر تک جاری رہتی ہے۔ اتنا طویل پکڑ گئی جنگ، کیونکہ اہل بیت اطہار کا ایک سپاہی اپنی شجاعت، بہادری، ہمت، طاقت، قوت کا ایسا اظہار کر رہا تھا، ایسے جذبے کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ ان کو جان سے زیادہ موت پیاری تھی۔ وہ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا مصداق تھے، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ کوئی تو اپنا وعدہ پورا کر چکا ہے اور کوئی وہ ہے
جو اس وعدے کے انتظار میں ہے، یعنی اپنی شہادت کا انتظار کر رہا ہے۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لشکر سے ایک سپاہی جاتا، وہ گھنٹوں تک لڑتا رہتا اور لشکر اعداء پہ قیامت برپا کر دیتا، سینکڑوں کوفیوں اور یزیدیوں کو جہنم واصل کرتا، اور بالآخر لڑتے 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 اللہ کی راہ میں الہی کلمت الحق کہتے ہوئے سید الشہداء امام علی مقام کے قدموں پہ آ کر اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ حضرت عمیر قلبی چلے گئے، اور پھر اس کے بعد حبیب ابن مظاہر چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، اور یوں کرتے کرتے حضرت حر چلے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کئی کوفیوں کو، کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر کے پھر شہید ہو جاتے۔ یوں کرتے کرتے باری آتی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹوں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے جن میں ایک کا نام ابو بکر تھا، وہ گئے اور وہ بھی قربان ہو گئے امام علی مقام کے قدموں پر۔ یوں پھر ایک کا نام حضرت عمر تھا، وہ بھی لڑتے لڑتے امام علی مقام سے اجازت لیتے اور لڑتے لڑتے قربان ہو جاتے۔ پھر عثمان کی باری جو کہ مولا کائنات کے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بھائی تھے۔ اسی طرح پھر اللہ اکبر یوں کرتے کرتے حضرت عباس کی باری آتی ہے۔ عباس علمدار کے بازو اتنا تیر لگتے ہیں کہ دونوں بازو کٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر باری آتی ہے حضرت علی اکبر کی، وہ بھی کوفیوں کو جہنم واصل کرتے ہیں اور قیامت صغریٰ برپا کر دیتے ہیں۔ لشکر اعداء میں کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بالآخر ایک نوجوان کب تک لڑتا کہ ادھر سے ہزاروں کا لشکر ہے اور ادھر سے ایک علی اکبر ہے، اور لڑتے لڑتے اپنی جان کو شجاعت اور بہادری کے ایسا مظہر تھا کہ آسمان بھی حیران تھا۔ جس طرح شیر بھیڑیوں کے اور بکریوں کے ریوڑ میں گھس جاتا ہے اور وہ بھگدڑ مچ جاتی ہے، اسی طرح حضرت علی اکبر جب گئے، جو کہ شبیہ رسول تھے، وہ جب گئے تو قیامت برپا کر دی لشکر یزید پر۔ بالآخر ابن سعد نے کہا کہ یہ نواسے رسول ہیں، ان کے بازو میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، قوت حیدری ان کے بازو میں ہے، لہذا کٹھے حملہ کرو۔ اور جب ہزاروں لوگ حملہ کرتے پھر ان کا جسم بھی چور چور ہو جاتا اور وہ شہید ہو جاتے۔ یوں حضرت علی اصغر کو بھی یزیدیوں نے شہید کیا، تیر مارا حلق پہ لگا، وہ بھی اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنی جان کو انہوں نے پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے تاج کربلا کی، سید الشہداء کی، طیب طاہر ذکی مبارک کی، سید الشہداء امام حسین کی، سبط رسول کی، نواس رسول کی، وہ نواس رسول کہ جن کا رونا حضور علیہ السلام کو بے قرار کر دیتا تھا، وہ نواس رسول کہ جب حضور سید عالم نماز پڑھتے اور نواس رسول آپ کی پشت پہ سوار ہوتے، حضور علیہ السلام اپنی نماز کو طویل کر دیتے، لیکن نواس رسول کو، اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو، اپنے نواسے کو تکلیف نہیں دیتے۔ یوں کرتے 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 بالآخر امام علی مقام بھی بڑی شجاعت بہادری کے ساتھ لڑے اور کئی کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب چاروں طرف سے تیر پھینکے گئے، حملہ کیا گیا، تو امام علی مقام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور رتبہ شہادت پر پہنچ کر آپ نے ایک حق کی مثال قائم کی۔ اب واقعہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا؟ واقعہ کربلا ایک ایسا غمناک اور المناک واقعہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ان کی یاد دلوں میں تازہ ہے، کیونکہ واقعہ کربلا زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا ترقی دیتا ہے، شان و عظمت سے اپنی زندگی جینے کا درس دیتا ہے۔ سخت گرمی ہے، ریگستان ہے، بھوک اور پیاس ہے، مگر یہ تمام چیزیں ان بلند ہستیوں کے پاؤں اکھاڑ نہ سکی۔ یہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ بے مثال استقامت اور با کمال قوت برداشت جب دیکھی، اللہ اکبر، کتنا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت کیوں نہ ماند پڑ جائے، مگر اس کے باوجود بھی امام علی مقام کا جو صبر تھا، استقامت تھی، قربان جائیں اس پر۔ قربان جاؤ امام پر 72 افراد کی لاشوں کو اپنے ہاتھ پر اٹھاتے ہیں، سامنے شہداء ہیں، مگر فیصلے کی طاقت بحال ہے۔ تاریخ میں امام علی مقام کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بالآخر کرب و بلا میں ہمیں جو سبق ملتا ہے
وہ یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی جان کو اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنا ہے. اور امام حسن اور امام حسین تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بھی مظہر ہیں، کمال کے بھی مظہر ہیں، جمال کے بھی مظہر ہیں. جمال کی مظہر یوں ہیں کہ جب امام حسن اور امام حسین کھڑے ہوتے ہیں تو پوری تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے. مولا کائنات سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصویر تھے دونوں، کہ حضرت امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے پاؤں تک امام حسین مشابہ ہیں. جب دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پوری تصویر مصطفیٰ بن جاتی ہے. امام المسلمین شیخ الاسلام والمسلمین مجدد اعظم مجدد برحق اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلم چلتا ہے اس حدیث پاک کے تحت. فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا. خط تو ام میں لکھا ہے یہ دوور کا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یا رسول اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا. کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی ہے، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. معزز سامعین عزیز وقار، واقعہ کربلا جو ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے ایک بات کی، فرماتے ہیں صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حسین بھی ہے عشق. اور حشر تک چھوڑ گئے، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حشر تک چھوڑ گئے، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرست کو نہ بھولے گا احسان حسین. اور اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی نے تو کمال کر دیا. فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، سر شہیدان نبوت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت. دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر، دولت دیدار پائی پاک جانے بیچ کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. کربلا میں خوب چمکی دکان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور باغ جنت کے ہیں بہر مدح خان اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا